السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی لا یجلیها لوقتها الا هو ثقلت في السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ۔ محترم دوستو اور ساتھیو، first of all I would like to say sorry to you all because today is the English lectures day, and I'm not prepared myself to say in English the whole lecture, so I feel comfortable to say what I can say in Urdu inshallah, and if you have any question then inshallah I'll try my best to give the answer in English inshallah, and if you don't understand anything what I'm saying today you can ask me inshallah in question and answer session inshallah. آج جیسے کہ انگلش لیکچر کا دن ہے اور ساتھی بھی انگلش ہی کو سننے کے لیے آئے ہوں گے ظاہر ہے، لیکن میں اس کو تبدیل کر رہا ہوں تو اس پر میں معذرت خواہ ہوں۔ جیسے کہ بردر ہارون نے مجھے اس ٹاپک پر کہنے کے لیے کہا ہے کہ دا سائن آف دا ڈے آف ججمنٹ یا قیامت کی علامتیں۔ قیامت یہ کیا چیز ہے اور اس کی علامتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ ایک خاص مدت کے لیے، مخصوص ٹائم کے لیے اللہ رب العزت نے یہ دنیا بنائی اور اس میں ہمیں یہاں آباد کیا، اس وجہ سے تاکہ ہمیں آزمائے کہ ہم نیک عمل کرتے ہیں یا برا عمل کرتے ہیں، اور پھر اللہ رب العزت اس دنیا کو ختم کر دیں گے اور اس پر آباد جو لوگ ہیں ان کا حساب اور کتاب ہوگا۔ تو سمجھیے کہ یہ ساری کی ساری دنیا ایک ایگزام ہال ہے، یہ ساری کی ساری دنیا، اور ہم ایگزام ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں، امتحان دے رہے ہیں۔ اب یہاں پر جیسے ہم جواب لکھیں گے اس کے مطابق ہمیں اس کا نتیجہ ملے گا، لیکن نتائج ہمیں ملیں گے آنے والی دنیا میں۔ تو جو یہ دنیا کا ختم ہونا ہے اور آنے والی دنیا کا شروع ہونا ہے اسی کو قیامت کہتے ہیں، یہی وہ قیامت ہے۔ اب یہ بات، یہ سوال کہ قیامت کب ہوگی، کب آئے گی، جو آیت ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یسألونک عن الساعة ایان مرساہا۔ لوگوں میں ایک تجسس ہوتا ہے، ایک دلچسپی ہوتی ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، تو اسی طرح انسانوں میں یہ ایک جستجو ہے کہ جو قیامت ہے اس کے بارے میں قرآن میں، احادیث میں ہر جگہ موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کفار عرب کو بیان فرماتے تھے، تو ان میں بھی یہ تجسس تھا کہ وہ معلوم کرنا چاہتے تھے کہ آخر قیامت آئے گی کب۔ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا علم سوائے اللہ رب العزت کی ذات کے کسی اور کو نہیں ہے۔ جس طرح ہر کسی کی موت کا علم کسی کو نہیں ہے نا، بالکل اسی طرح قیامت کا علم اللہ رب العزت کی ذات کو ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اپنے وقت پر ظاہر فرمائیں گے۔ لیکن ثقلت فی السماوات والارض، اب یہ قیامت آسمان اور زمین پر بھاری ہو چکی ہے، ایک برڈن بن چکی ہے، ایک بوجھ بن چکی ہے۔ اب یہ ثقلت فی السماوات والارض یہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے یہ الفاظ، اس کی جو ایکسپلینیشن ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کرتی ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ الساعۃ کالحامل المطم، الساعۃ کالحامل المطم، کہ قیامت ایک ایسی پریگننٹ عورت کی طرح ہو چکی ہے کہ جس کی پریگننسی کی مدت مکمل ہو چکی ہے، اس کا ٹائم مکمل ہو چکا ہے پریگننسی کا، جو 9 مہینے ہوتے ہیں۔ کالحامل المطم لا يدري اہلها متى تفجئهم لیلا و نہارا، اور اس کے گھر والے نہیں جانتے کہ کب اس کے ہاں ڈیلیوری ہوگی، صبح میں یا شام میں، دن میں یا رات میں۔ تو معنی یہ ہے کہ قیامت کی جو گھڑی ہے وہ اس قدر قریب آ چکی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی جو مدت مقرر کر رکھی تھی وہ مدت مکمل ہو چکی ہے، دنیا کی مدت مکمل ہو چکی ہے، جس طرح ایک حاملہ عورت کی مدت حمل کی مکمل ہو جاتی ہے۔ تو جس طرح حاملہ عورت کے حمل کی مدت مکمل ہونے کے بعد کسی بھی وقت اس کے ہاں ڈیلیوری ہو سکتی ہے، اسی طرح اس دنیا کی مدت مکمل ہو چکی ہے، کسی بھی موقع پر قیامت آ سکتی ہے۔ لا تأتیکم الا بغتہ، لیکن آئے گی اس انداز میں کہ اچانک آئے گی، کہ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ نکالے گا اور پینے سے پہلے قیامت آ جائے گی، پینے سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ یعنی اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دودھ نکالنے اور پینے میں کتنا وقفہ ہوتا ہے، اس سے پہلے قیامت آ جائے گی۔ تو قیامت کا آنا تو ایسے ہے، لیکن ساتھ ہی ہمیں تیار کرنے کے لیے ذہنی طور پر، عام طور پر یہ ٹاپک عام طور پر اس لیے بھی یہ سوال ضروری ہے کہ یہ قیامت کے بارے میں یا قیامت کے آثار کے بارے میں، اس کی نشانیوں کے بارے میں، اس کی سائنس کے بارے میں یہ جاننا کیوں ضروری ہے، کیوں اس پر گفتگو کی جاتی ہے، کیوں قرآن اور حدیث میں اس کی علامتیں بتائی گئی ہیں؟ کیا اس لیے بتائی گئی ہیں کہ تاکہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، ہماری انفارمیشن میں اضافہ ہو؟ اس لیے نہیں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان اس گھڑی کی مدت قریب ہونے پر اپنے آپ کو اس فتنوں سے زیادہ قریب سمجھے جو قیامت سے پہلے نمودار ہوں گے، کیونکہ جو فتنے نمودار ہوں گے وہ قیامت جتنی قریب ہوتی چلی جائے گی اتنے ہی فتنے نمودار ہوں گے۔ تو جتنے فتنے نمودار ہوں گے اتنا ہی ہمارا ایمان آزمائش میں مبتلا ہوگا، ہم ایمان کے اعتبار سے آزمائش میں مبتلا کیے جائیں گے، تو حالات دن بدن خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایمان اور عمل کے اعتبار سے ایک بڑی مصیبت سامنے آئے گی تو لوگ کہیں گے کہ جی یہ سب سے بڑی مصیبت ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرے گا، اس کے بعد جو مصیبت آئے گی تو پچھلی مصیبت چھوٹی نظر آئے گی، یعنی اس قدر فتنے نمودار ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب جن فتنوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جی کہ اندھیری رات کی ٹکڑیوں کی طرح فتنے ایسے نمودار ہوں گے کہ ہمارے ایمان کا یہ حال ہوگا کہ ایک شخص مسلمان حالت ایمان میں صبح کرے گا لیکن شام ہوتے ہوتے اس کا ایمان اس سے رخصت ہو جائے گا۔ یعنی یہ فتنے ہوں گے کہ اس وقت ہمارے ایمان کو ہم نے رسک میں لیا ہوگا، شام ہم ایمان کی حالت میں کریں گے، صبح ہوتے ہوتے ہمارا ایمان ہم سے ختم ہو جائے گا، اور دنیا کی معمولی چیزوں پر ہم اپنے ایمان کو فروخت کر دیں گے۔ یہ وہ فتنے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبی للغرباء، کہ اسلام جس طرح اس کا آغاز ہوا تھا، جس سچویشن میں، وہ یہ تھا کہ اسلام ایک اجنبیت کی حالت میں پیدا ہوا تھا، یعنی لوگ اس سے مانوس نہیں تھے۔ اسلام کی جب باتیں کی جاتی، توحید کی باتیں کی جاتی، سنت کی باتیں کی جاتی، لوگ انتہائی حیرت سے اس کو سنتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ جی کہ ہم نے کبھی نہیں سنا۔ اور جو شخص مسلمان ہوتا، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہوتا، لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے تھے، لوگ اس کی طرف انگلیاں اٹھاتے تھے۔ تو بدأ الاسلام غریبا،
اجنبیت کی حالت میں اسلام کا آغاز ہوا ہے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور ایک دور ایسا آئے گا، وہ جو قیامت کے قریب جو دور آئے گا کہ اسلام دوبارہ اسی حالت میں لوٹ جائے گا۔ نام اسلام کا رہے گا، لیکن اسلام کے جو بنیادی اصول ہیں، جو قرآن اور حدیث ہے، وہ لوگوں کے عمل سے، لوگوں کی زندگی سے نکلتا چلا جائے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے ان لوگوں کو مبارک ہو، وہ قابل مبارکباد ہیں کہ جن کو ان کی اپنی سوسائٹی میں لوگ اجنبیت کے لقب سے نوازیں گے، جن کو لوگ اجنبی کہیں گے، اسٹرینجر کہیں گے، جن کو لوگ کہیں گے کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو کچھ یہ عمل کر رہے ہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں سنا، ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ غربا کون ہیں؟ غربا کون ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ الذین یصلحون ما افسد الناس، کہ غربا وہ لوگ ہوں گے کہ جو دین میں آنے والے بگاڑ کی اصلاح کریں گے۔ دین کے نام پر جو لوگ دین کو بگاڑ دیں گے، اس کی اصلاح کریں گے، اس کی کریکشن کریں گے، وہ لوگ غربا ہیں، اور وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں۔ میرے دوستو، اس حدیث کی روشنی میں ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہم قیامت کے قریب آ رہے ہیں، یہ فتنے ایسے ہی نمودار ہو رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے کہ سنت پر عمل، قرآن اور حدیث پر عمل، یہ عام طور پر اپنے آپ کو لوگوں کے طنز اور طعن کا نشانہ بنانا ہے۔ کئی مقامات پر، خود فیملیز میں، دوست احباب میں، ہر موقعوں پر ایسے ہوتا ہے کہ جب کوئی ایک مسلمان یہ چاہے کہ میں اپنے آبا و اجداد کے رواج اور رسم کو چھوڑ کر قرآن اور سنت پر عمل کروں، لوگ اس کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، لوگ اس کو طعنے دیتے ہیں، مختلف ناموں سے پکارتے ہیں۔ میرے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ ہمیں یاد رکھنے چاہیے کہ وہ لوگ ان میں شامل ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غربا کے لفظ سے یاد فرمایا ہے اور ان کو مبارکباد دی ہے۔ تو بہرحال ان قیامت کی علامتوں کو جاننے کا مقصد یہ ہے کہ قیامت کے قریب وہ فتنے نمودار ہوں گے جو ہمارے ایمان کے لیے بہت خطرناک ہوں گے، لہذا ہم اپنے آپ کو بیدار رکھیں، اپنے آپ کو محتاط رکھیں، اپنے آپ کو ہوشیار رکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان فتنوں کا شکار ہو جائیں۔ اور دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ ایک مومن کی ایمان کی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتا ہے، غیب پر ایمان رکھتا ہے۔ اور جب ایک مسلمان قیامت کی علامتوں کو پڑھے گا، سنے گا، جانے گا اور اس پر اس کا یقین ہوگا، تو وہ اپنے ایمان کا ایک حصہ مکمل کرے گا۔ اس کو یقین ہو کہ دجال کا فتنہ نمودار ہوگا، اس کو یقین ہو کہ مہدی علیہ السلام آئیں گے، اس کو یقین ہو کہ یاجوج ماجوج نکلیں گے، اس کو یقین ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ یہ یقین ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس میں شک کرنے والا اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو اس ایمان کو زندہ اور ثابت کرنے کے لیے، تازہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم وہ غیبیات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں معلوم ہو، ان پر ہم اپنے ایمان کو مکمل کریں۔ ان تمام نشانیوں کو جاننا علمی اعتبار سے نہیں کہ صرف ہم یہ جان لیں کہ جی کہ فلاں موقع پہ فلاں چیز ہوگی، فلاں موقع پہ فلاں چیز ہوگی، بلکہ مقصد یہ ہو کہ اس کے ذریعے ہم عملی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ ایک دفعہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مسجد سے باہر نکل رہا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ایک صحابی ملے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا کہ متی الساعہ، کہ قیامت کب ہوگی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما عادت لہا، آپ نے فرمایا کہ تم قیامت کے بارے میں تو پوچھ رہے ہو، لیکن اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ اس کے لیے اپنے آپ کو پریپیئر کیا ہے قیامت جب آئے گی؟ تو انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ما عددت لها کبیرہ صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ ولکنی احب اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا کہ میں نے کوئی زیادہ تیاری نہیں کر رکھی ہے،
کوئی زیادہ نمازیں میرے پاس نہیں ہیں، کوئی زیادہ روزے میرے پاس نہیں ہیں، کوئی زیادہ صدقات میرے پاس نہیں ہیں، لیکن مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ تم انہی کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ تمہیں محبت ہوگی۔ یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ تمہارا ٹھکانہ ان کے ساتھ ہوگا جن کے ساتھ تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اور سارے مسلمانوں کو اس حدیث سے اتنی خوشی ہوئی کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم ان کے ساتھ ہوں گے جن کے ساتھ تمہیں محبت ہوگی، تو ہمارے خوشی کی انتہا نہیں تھی، ہم بے انتہا خوش ہو گئے۔ خود حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اپنا جائزہ لیا تو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ بِحُبِّ إِيَّاهُمْ، تو میں یہ امید رکھتا ہوں کہ میری ان کے ساتھ محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ کرے گا، ان کے ساتھ کرے گا۔ وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، یہ الگ بات ہے کہ ان کے عمل کی طرح میرا عمل نہیں ہے، ان کے عمل کی طرح میرا عمل نہیں ہے۔ میرے دوستو، اس حدیث میں ایک دو باتیں ہیں جو قابل غور ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ اس ساتھی نے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر یہ بات بتائی کہ ما عدت لها کبیرہ صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ، اس میں ابن حجر نے بڑی اچھی اس کی توجیہ کی ہے کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں جو فرض نمازیں ہیں کبھی پڑھ لیتا ہوں، فرض روزے ہیں کچھ رکھ لیتا ہوں کچھ چھوڑ دیتا ہوں، اگر زکوٰۃ مجھ پر فرض ہے تو کبھی دے دیتا ہوں کبھی نہیں، اس سے مراد فرائض نہیں ہے، اس لیے کہ فرائض تو ہر صورت میں کرنے ہیں، فرائض ہر صورت میں کرنے ہیں۔ فرائض کے علاوہ تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ فرائض تو تم سے پوچھے جائیں گے، اس کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ ادا کیا کہ نہیں ادا کیا، تم نے تو ادا کرنا ہے اس کو۔ اس کے علاوہ تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ فرائض تو علیحدہ ہے، ٹھیک ہے الفرائض میں پورے کرتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ جو نوافل ہیں، کبھی کبھار کوئی نفل نماز پڑھ لی، کبھی کبھار نفل صدقہ دے دیا، کبھی کبھار نفل روزے رکھ لیے، تھوڑی بہت میں نے پونجی جمع کر رکھی ہے۔ یہ نوافل کے حوالے سے ہے، فرائض کے حوالے سے نہیں ہے۔ فرائض کے حوالے میں کے بارے میں تو ہر صورت میں پوچھا جائے گا۔ اب ان اعمال کے ساتھ جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہوگی، ان اعمال کے ساتھ جو فرائض کا اہتمام کرے، نوافل کا اہتمام کرے، اور پھر اس کے پیچھے جذبہ ہو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اگر ان اعمال سے خالی ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا، ایک صحابی ہونے کے ناطے وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، ابو بکر سے محبت ہے، عمر سے محبت ہے، لیکن اس کے پیچھے ان کا عمل بھی ہے۔ عمل اس محبت کو اجاگر کرتا ہے، اگر عمل نہ ہو تو وہ محبت ضائع ہو جاتی ہے، عمل نہ ہو تو اس محبت کا کوئی مقام نہیں ہے، نہ کوئی قیمت ہے۔ تو اس اعتبار سے وہی محبت قابل قبول ہوگی اللہ تعالیٰ کے پاس، معیاری ہوگی، جس محبت کے پیچھے وہ اعمال ہوں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں ہو، اور اگر نہ ہو تو ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ اہم ترین سوال یہ نہیں ہے کہ قیامت کب ہوگی، اہم ترین سوال یہ ہے کہ ہم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اہم ترین سوال یہ ہے کہ قیامت کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کیا تیار کر رکھا ہے۔ بہرحال یہ ایک دو تمہیدی باتیں تھیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کہ قیامت کی جو علامتیں ہیں وہ کیا کیا ہیں، تاکہ ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق تیار کر لیں۔ تو جیسے کہ بردر عمر نے بھی مجھے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وقت تو گزر چکا ہے، تھوڑا سا وقت باقی ہے، اور قیامت کی جو علامتیں ہیں اس کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ علامتیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، اور دوسری وہ علامتیں ہیں جو بڑی بڑی ہیں، اور دوسرا اس کو تقسیم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کچھ علامتیں ایسی ہیں جو واقع ہو چکی ہیں، کچھ علامتیں ایسی ہیں جو اس وقت موجود ہیں، کچھ علامتیں ایسی ہیں جو مستقبل میں آنے والی ہیں۔ یعنی دو طریقے سے اس کی آپ تقسیم کریں گے۔ کچھ علامتیں ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، کچھ علامتیں ہیں جو بہت بڑی بڑی ہیں، میجر اینڈ مائنر،
اور پھر کچھ علامتیں جو ماضی میں ہو چکی ہیں، کچھ علامتیں ہیں جو اس وقت ہماری اپنی زندگی میں جاری ہیں، اور کچھ علامتیں ایسی ہیں جو واقعہ جو پیش آنے والی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے چھوٹی اور بڑی علامتوں کا، تو موقع نہیں ہے، نہ ہی اس کا کسی بھی طور پر حق ادا کیا جا سکتا ہے کہ ایک ہی محفل میں آپ چھوٹی اور بڑی علامتوں پر گفتگو کریں، اور خاص طور پر جو بڑی علامتیں ہیں، جو میجر سائنس ہیں۔ میجر سائنس ایسی ہیں کہ ایک ایک سائن پر آپ کو ایک ایک درس کے لیے بیٹھنا پڑے گا، چاہے وہ مہدی علیہ السلام کے حوالے سے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنا ہو، دجال کا ہو، یاجوج ماجوج کا ہو۔ یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر ایک ایک مخصوص نشست کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جہاں تک چھوٹی چھوٹی علامتیں ہیں، تو میں سمجھوں گا کہ دو چار ابھی جو 10-15 منٹ باقی ہیں، ان چھوٹی چھوٹی علامتوں ہی پر جستہ میں اس کا ذکر کر دوں، اور اگر کسی ساتھی کے ذہن میں ان چھوٹی علامتوں کے حوالے سے کوئی سوال ہو، چونکہ ریلیٹڈ کوسچن ہو تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اگر اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ بعد میں سوال بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک چھوٹی علامتوں کا تعلق ہے، سب سے اہم ترین علامت وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت خاتم النبیین اس دنیا میں تشریف لانا، یہ قیامت کے قریب ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعثت انا والساعۃ کہاتین، یہ دونوں انگلیوں کو ملا کر، جس طرح یہ دونوں انگلیاں ملی ہوئی ہیں، اسی طرح میں اور قیامت اس طرح مل کر آئے ہیں، اتنے قریب ہیں۔ قیامت میری آمد اور قیامت کی آمد اتنی ہی قریب ہے جس طرح میں ہوں۔ تو اس اعتبار سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا میرے دوستو، وہ یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں احادیث میں، مختلف احادیث میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک حدیث آتی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ من اشراط الساعۃ ان یقل العلم، کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ علم میں کمی ہوتی چلی جائے گی، علم میں کمی ہوتی چلی جائے گی۔ وَيَظْهَرُ الْجَهْلُ، اور جہالت وہ عام ہوگی۔ وَيَظْهَرُ الزِّنَا وَتَكْثُرُ النِّسَاء، اور زناکاری بدکاری وہ عام ہو جائے گی۔ اور وَتَكْثُرُ النِّسَاء، عورتوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ وَيَقِلُّ الرِّجَالُ، اور مردوں کی تعداد میں کمی ہوگی۔ حتی یکون ل50 امرأۃ القیم الواحد، یہاں تک کہ 50 خواتین پر ایک مرد قوام ہوگا۔ اب جہاں تک تعلق ہے اس حدیث میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم میں کمی واقع ہو جائے گی۔ علم میں کمی واقع ہونے کا معنی دنیاوی علم نہیں ہے، بلکہ علم ہے علم الکتاب والسنہ، قرآن اور سنت کا علم۔ قرآن اور سنت کے علم میں کمی واقع ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ کتابوں کی کثرت ہے، معنی یہ ہے کہ لوگوں تک اس علم کی پہنچ، اپروچ نہیں ہے۔ لوگوں نے اپنے آپ کو مسلمان بنایا ہوا ہوگا، لوگ اپنے آپ کو دین پر قائم سمجھیں گے، لیکن لوگوں کے پاس، عام افراد کے پاس وہ علم نہیں ہوگا جو قرآن اور سنت کا ہے۔ کسی اور علم کو وہ قرآن اور سنت کا درجہ دے دیا جائے گا، کسی اور چیز کو وہ اسلام سمجھیں گے، کسی اور چیز کو وہ سنت سمجھیں گے، کسی اور چیز کو وہ توحید سمجھیں گے، لیکن قرآن اور سنت آہستہ آہستہ ختم ہوتا چلا جائے گا۔ معنی یہ ہے کہ اگر ایسا موقع آ جائے، ہم اپنا جائزہ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں جس کو قرآن اور سنت کا علم سمجھتا ہوں وہ قرآن و سنت کا علم نہیں ہے، کوئی اور علم ہے۔ تو ہمیں باقاعدہ اس کی تحقیق کرنی چاہیے کہ جو کچھ میں عمل کر رہا ہوں واقعی وہ ہے یا نہیں ہے، کیونکہ ہم اس دور سے گزر رہے ہیں کہ جہاں علم کی کمی ہو جائے گی اور جہالت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، زناکاری اور بدکاری میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں جیسے کہ علم کی کمی کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم میں جو کمی لائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اس طرح نہیں کہ لوگوں کے دلوں سے علم کو اٹھا لیا جائے گا، بلکہ علماء کو اٹھا لیا جائے گا۔ جو حقیقی علم کے وارث ہوں گے، قرآن اور سنت کے علم کے وارث ہوں گے، وہ خال خال ہوں گے، ان میں کمی واقع ہوتی چلی جائے گی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ جو قرآن اور سنت کے پہاڑ سمجھے جاتے رہے ہیں، جو علماء رہے ہیں،
ماضی قریب میں گزرے ہوں یا ماضی بعید میں گزرے ہوں، آپ دیکھ لیجئے کہ ان کا مقام لینے والے کوئی ہیں اس وقت؟ ماضی قریب میں ابھی تک بھی جن بڑے بڑے علماء جو گزرے ہیں، کیا ہم کوئی مثال ابھی دے سکتے ہیں کہ ان کا کوئی متبادل ریپلیسمنٹ ان کی ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی ہے۔ جو علماء گزر چکے ہیں آج تک ان کی ریپلیسمنٹ نہیں ہوئی۔ وہ تو آہستہ آہستہ وہ علماء جو پہلے زمانے میں تھے، علماء سلف صالحین میں، ان سے آہستہ 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 جو ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اسی طرح علم سے بھی ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے اندر قرآن اور سنت سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا، یہاں تک کہ جب اللہ تعالیٰ کسی صحیح عالم کو باقی نہیں رکھیں گے، اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا واضلوا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ جب صحیح کتاب اور سنت کے علم کے حامل علماء ختم ہو جائیں گے تو اس وقت لوگ جاہل لوگوں کو اپنا سردار مان لیں گے علم میں۔ وہ سمجھیں گے کہ جی یہی ہمارے سب سے بڑے علامہ ہیں، یہی ہمارے سب سے بڑے مجتہد ہیں، یہی ہمارے سب سے بڑے شیخ ہیں۔ فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور سارے مسائل میں انہی سے پوچھا جائے گا، اور پھر وہ بغیر علم کے فتوے دینے لگیں گے، بغیر علم کے یعنی قرآن و سنت کے علم کے بغیر۔ فضلوا واضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث سے میرے دوستو جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں نشانی بتائی ہے، میرا مقصد صرف نشانیوں کو بتلانا نہیں ہے، بلکہ ان نشانیوں کے پیچھے جو مقصد ہے وہ بتانا ہے۔ اور مقصد یہ ہے کہ جو علم کی کمی ہوتی چلی جائے گی، ہمیں ان کو بھی دیکھنا چاہیے جن کو ہم نے دینی پیشوا سمجھ رکھا ہے، جن سے ہم مسائل دریافت کرتے ہیں، جن سے ہم مسائل پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی قرآن اور سنت کے علم کے وہ حامل ہیں، کیا جو مسئلہ جو سوال ہم ان سے کرتے ہیں وہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جواب دیتے ہیں یا اپنی شخصی رائے کا اظہار کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی اور مقصد ہوتا ہے۔ کیوں؟ اگر کسی عالم سے جو قرآن و سنت کے علم کا حامل نہ ہو، جو ہمارے سوال کا جواب قرآن و سنت کے علم کی روشنی میں نہ دے، اگر ہم اس سے پوچھیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فضلوا واضلوا، کہ وہ خود گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ معنی یہ ہوگا کہ صرف وہ گمراہ نہیں ہوں گے بلکہ ان سے پوچھنے والے بھی وہ گمراہ ہوں گے۔ تو اس معاملے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے سے متنبہ فرما دیا ہے کہ علم کے معاملے میں، علم پر عمل کرنے کے معاملے میں تم نے قرآن اور سنت کے راستے کو ان حالات میں تھامے رکھنا ہے۔ اور پھر اسی طرح ایک اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہاں پر بہت ساری احادیث ہیں، لیکن چونکہ وقت اتنا نہیں ہے کہ ان تمام احادیث پر گفتگو کی جائے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2-3 احادیثیں میں اس موقع پر بس ذکر کروں گا بہت ہی اختصار کے ساتھ۔ ایک اور حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخلاقی اعتبار سے کہ وَإِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وَيَظْهَرُ الزِّنَا وَتَشِيعُ فِيهَا الْفَاحِشَةُ، کہ زنا اور بدکاری عام ہوتی چلی جائے گی۔ فواحش، وہ برائیاں جو کھلی اور چھپی ہوں وہ عام ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ زنا اور بدکاری کی جو حدیث آتی ہے میں نے اس لیے ذکر کی ہے کہ عام طور پر یہ معاشرے کا اب ایک حصہ بنتا چلا جا رہا ہے نا، معاشرے کا ایک حصہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور جب برائی عام معاشرے میں بری سمجھی جائے تو وہ اس برائی کو پھیلنے سے روکتی ہے وہ سوچ، اور اگر وہ برائی عام ہو جائے تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جی کہ اب یہ برائی نہیں رہی، اب یہ برائی نہیں رہی۔ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ یہ امت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ وہ فتنہ نہیں آ جائے گا کہ جب ایک مرد ایک عورت سے برسر عام بدکاری کی کوشش کرے گا، برسر عام کھلے، تو اس موقع پر کوئی اس مرد سے کہے گا کہ پلیز آپ دیوار کے اس پار چلے جائیے، دیوار کے اس پار چلے جائیے، تو وہ کہنے والا اس معاشرے میں سب سے اچھا سمجھا جائے گا۔ وہ کہنے والا، وہ روکے گا نہیں کہ جی کہ تم یہ کیا برا کام کر رہے ہو،
بلکہ وہ اس سے کہے گا کہ جی کہ آپ کھلے عام یہ کر رہے ہیں، تھوڑا سا اوٹ میں چلے جائیں، تھوڑا سا دیوار کے پیچھے چلے جائیں، تو وہ اس معاشرے کا سب سے اچھا آدمی تصور کیا جائے گا، اور ہم اسی معاشرے میں آباد ہیں، اسی معاشرے میں ہم بھی آباد ہیں، اسی معاشرے میں ہماری نسلیں بھی آباد ہیں، اسی معاشرے میں ہماری نسلیں پروان چڑھیں گی۔ تو ایسے موقع پر ہم نے اس زناکاری کو روکنے کے لیے کیا کیا ہے؟ اور زناکاری یہ عام گناہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شرک کے ساتھ جوڑا ہے، شرک کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ، کہ جو بدکار لوگ ہوتے ہیں ان کا نکاح کس سے ہو سکتا ہے؟ وہ بدکار عورت سے یا مشرکہ عورت سے، بدکار عورت سے یا شرک کرنے والی عورت سے۔ تو رسول قرآن مجید نے شرک کا کرنا اور زنا کا کرنا ایک ہی گناہ، ایک ہی مساوی گناہ تصور کیا گیا ہے۔ تو معنی یہ ہوا کہ جو شخص بدکاری کرتا ہے وہ گویا کہ وہ شرک کا ارتکاب کر رہا ہے۔ زانی عورت اور مشرکہ عورت دونوں کو ایک ہی مقام پر ذکر کیا گیا۔ پھر اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو بات بیان فرمائی ہے، اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا، دوسری حدیث اسی موضوع سے متعلق ہے، آپ نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں یہ برائیاں عام ہو جاتی ہیں نا، تو ان میں مختلف قسم کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، مختلف قسم کی بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ اور ہم اس حدیث کی روشنی میں آپ بڑے سے بڑے ترقی یافتہ ملکوں کو دیکھ لیں، جتنے ملک ترقی یافتہ ہوں گے اتنی ہی زیادہ بیماریاں ہوں گی وہاں پر، اور ان بیماریوں کے پیچھے جو کچھ اسباب ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، اور جتنا یہ ترقی یافتہ ملک بدکاری بے حیائی میں آگے بڑھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے، اور یہ تمام کی تمام چیزیں ہماری نسلوں کو اس کا سامنا ہے۔ ہم نے اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے کیا کچھ تیاری کر رکھی ہے؟ جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پوچھا تھا کہ ما عددت لہا، کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے اس بے حیائی سے، اس بدکاری سے، اپنی نسلوں کو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہم نے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ یہ جواب ہمیں اپنے آپ سے لینا ہے۔ اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث تو بہت ساری ہیں، تقریباً تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا ہے۔ وہ وسلم نے ایک حدیث میں اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے قریب وقت کی برکت ختم ہو جائے گی، وقت میں جو برکت ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ويكون الشهر كالجمعة وتكون الجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة، کہ قیامت قریب آنے سے پہلے، قیامت جب آئے گی اس سے پہلے یہ ہوگا کہ یہ وقت اتنا تنگ ہو جائے گا کہ ایک سال ایک مہینے کے برابر لگے گا، ایک مہینہ ایک ہفتے کے برابر لگے گا، ایک ہفتہ ایک دن کے برابر لگے گا، ایک دن ایک گھنٹے کے برابر لگے گا۔ اور ہمارے سامنے حالات ہیں، ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور اندازہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اندازہ یہ کہ عمریں تو بڑی ہیں، کسی وہی عمریں ہیں 60 70 80 سال ہیں، لیکن کوئی اپنی پچھلی جو بیتی ہوئی عمر ہے، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 سال، اپنی پچھلی بیتی ہوئی عمر کا ذرا حساب تو لگائے کہ اس نے کیا کیا، کیا اچیو کیا۔ کوئی قابل ذکر چیز ہے؟ جہاں تک یہ تعلق ہے کہ جی کہ شادی کی ہے، بچے ہوئے ہیں، یہ تو زندگی کا مقصد نہیں ہے میرے دوستو۔ زندگی کا مقصد تو یہ تو نہیں ہوتا ہے نا۔ ٹھیک ہے بچے ہوئے ہیں، لیکن بچوں کو کیا اس قابل بنایا ہے کہ وہ تمہارے بعد دین کو باقی رکھیں گے، دین کے نام کو باقی رکھیں گے، ایمان کو باقی رکھیں گے؟ کیا وہ چیزیں تم چھوڑ کر جا رہے ہو؟ یہ سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے۔ اس زمانے میں، پچھلے دور میں ایسے کئی علماء گزرے ہیں، دیکھیے بہت سارے علماء گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عمریں بہت کم ملی تھیں، لیکن بڑی برکت تھی ان عمروں میں، بڑی برکت ہوتی تھی۔ امام نووی جو ریاض الصالحین کے مرتب ہیں اور کئی کتابوں کے مرتب ہیں، شرح مسلم کی جو شرح انہوں نے جو لکھی ہے، اور بڑی اہم ترین کتابیں، اتنی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں کہ ہم ساری زندگی پڑھ نہیں سکتے ان کو، یعنی اتنا انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے لیے پڑھنا ناممکن ہے، اتنا انہوں نے لکھا ہے۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کی عمر کتنی تھی. ان کی عمر تھی صرف 43 سال, 43 ایئرس, 43 سال, 43 ایئرس انہوں نے عمر پائی تھی. لیکن اس عمر میں انہوں نے اتنا کچھ لکھا ہے کہ جو ہم ساری عمر پڑھ بھی نہیں سکتے. اب یہ کہاں سے برکت آئی تھی میرے دوستو؟ یہ برکت آئی تھی, سب سے اہم ترین چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو برکت ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ان کا ایک دن ایک سال کے برابر کر دیتے ہیں. ان کا ایک دن ایک سال کے برابر ہو جاتا ہے. وہ کام جو ہم سال بھر کرتے ہیں وہ ایک دن میں بھی کر سکتے ہیں, بشرطے کہ ہمارا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہونا. اور یہ صرف ایک نہیں, ایسے کئی علماء اور مشاہیر گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مختصر عمر ملی تھی, لیکن اپنی مختصر عمر میں انہوں نے امت کو بہت کچھ دیا ہے, بہت کچھ سکھایا ہے. اور عمر میں برکت کے حوالے سے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ حدیث میں من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اجلہ فلیصل رحمہ, کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے, رزق میں برکت عطا فرمائے, رزق میں اضافہ فرمائے, وینسأ له فی اجلہ, اور پھر اس کی موت میں تاخیر فرمائے. اب یہ موت میں تاخیر کیسے ہوگی؟ جو مدت جس کے لیے لکھی ہے اسی مدت میں اس کو موت آئے گی نا. معنی یہ نہیں ہے کہ جس کو اگر 60 سال لکھے گئے تھے اب وہ اس نیکی کی وجہ سے 80 سال کر دیے گئے, نہیں, لکھے ہوں گے 60 ہی سال, لیکن اس 60 سالوں میں اللہ تعالیٰ اس کو اتنی برکت دے گا کہ 100 سال کا بندہ بھی وہ نہ کام کر سکے گا. وَيُنْسَأَ لَهُ فِي أَجَلِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں وسعت عطا فرمائے, اور رزق میں وسعت بھی یہی بات ہے. بعض لوگ آپ دیکھیں گے جی کہ ماشاءاللہ ملینئر ہے لیکن برکت نہیں ہے ان کی زندگی میں. برکت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برکت کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ رزق میں اضافہ کمیت کے اعتبار سے, نہیں, برکت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ کما رہے ہیں اس کو کھانے کے قابل بھی ہو نا, جو کچھ کما رہے ہیں اس کے ذریعے آرام اٹھانے کے بھی قابل ہوں. ایسے کئی آپ کو کروڑ پتی ملیں گے ملینئرز کہ جو ملین میں سے ملین ہے, سوائے وہ سوپ کا ایک کپ اس کے علاوہ کچھ نہیں پی سکتے, وہ ان کا معدہ ہضم نہیں کرتا, وہی ان کے لیے. کئی ملینئرز ہیں کہ جن کو سونے کے لیے جب تک کہ وہ سلیپنگ پل نہ کھائیں سو نہیں سکتے, آرام نہیں کر سکتے. اور کئی آپ کو ایسے ملیں گے جو غریب ہوں گے, ان کو کبھی نہ سلیپنگ پل کھانے کی ضرورت ہوگی, وہ اپنا پتھر کو تکیہ بنا کے سو جاتے ہیں, اینٹ کو تکیہ بنا کے سو جاتے ہیں. یہ ہوتی ہے برکت نا. تو جتنا کچھ ملا ہے وہ جسم کا حصہ بنے, اس سے وہ آرام بھی حاصل کرے. اور اسی طرح عمر میں بھی ہے, لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ فلیصل رحمہ, کہ وہ رشتہ داروں کو جوڑے رکھیں, رشتہ داروں کو نہ کاٹیں. رشتہ داروں میں والدین آتے ہیں سب سے پہلے, پھر بہن بھائی ہیں, یہ سارے ان کو آپس میں جوڑے رکھیں. بہرحال بات کہیں اور چلی گئی. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قریب جو زمانہ آئے گا اس زمانے میں تم دیکھو گے کہ لوگوں میں وقت کی کمی کی شکایت عام ہوتی چلی جائے گی کہ وقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے, وقت نہیں ہے. اور یہ جیسے ہمارے ہاں ہے کہ وقت نہیں ہے. اور میرے دوستو وقت تو بہت سارا ہوتا ہے, ہر ایک کے پاس ہے, آج بھی ہے, کل بھی ہوگا, لیکن بشرطے کہ ہم اس وقت کو استعمال کریں صحیح طور پر. اور اسی طرح آخری جو حدیث میں یہ فتنوں کے حوالے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے وہ یہ کہ قیامت کے قریب آپ نے فرمایا یہ ایک عام امت مسلمہ کے لیے ہے کہ قیامت کے قریب ایسے ہوگا کہ تمہاری حالت ایسے ہوگی کہ لوگ تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ جس طرح کوئی ایک بڑی سی پلیٹ ہو اور اس پر لوگوں کو بلایا جائے کہ کھانا کھاؤ آ کر اس میں سے, تو اس طرح تمہیں کھانے کی بڑی پلیٹ بنا دیا جائے گا اور ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی. یعنی کیا ہوگا کہ امت مسلمہ کے خلاف ساری دنیا ہو جائے گی, ساری دنیا امت کے خلاف ہو جائے گی. یہ قیامت کے قریب کی علامتیں ہیں, اور اس پر مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہے کہ اس وقت دنیا کی کیا حالت ہے. ساری دنیا امت کے خلاف ہو جائے گی. تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے تعجب سے لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ہماری تعداد کم ہوگی, تعداد میں ہم کم ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کہ تعداد میں تم کم نہیں ہوں گے بلکہ تعداد میں تمہاری کثرت ہوگی, تم زیادہ ہوں گے. وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ,
لیکن تمہاری حیثیت سمندر پر بہتے ہوئے جھاگ کی طرح ہوگی جس کو ہوائیں جس طرف چاہیں اڑا لے جائیں. یعنی تمہارا وزن کم ہو جائے گا، تمہاری قیمت کم ہو جائے گی، تمہارا رعب ختم ہو جائے گا. تو پھر صحابہ نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا. وہن کمزوری کو کہتے ہیں. صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت. وہن سب سے بڑی کمزوری کہ دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا. دنیا کی محبت، دنیا سے محبت کرنا اور موت کو ناپسند کرنا. معنی کیا ہے؟ دنیا سے محبت کرنا کہ دنیا سے نفرت کی جائے. موت کو بھی کوئی پسند نہیں کرتا. موت سے محبت کسی کو نہیں ہوتی، نہ دنیا سے کسی کو نفرت ہوتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دنیا سے تمہیں محبت ہو جائے گی، موت سے نفرت ہو جائے گی، معنی یہ نہیں ہے کہ دنیا سے آپ نفرت کرنے لگے، موت سے محبت کرنے لگے. معنی یہ ہے کہ دنیا سے محبت اس حد تک کہ جس وقت تک آپ کو اس دنیا میں رہنا ہے اس کو استعمال کرنا ہے. دنیا سے محبت اس انداز میں نہیں کہ آپ موت سے اس طرح نفرت کرنے لگیں کہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہنا ہے، میں نے اس دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے. اور اگر یہ ذہن میں ہو کہ میں نے دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے تو پھر آخرت سے غفلت شروع ہو جاتی ہے، جو ہمارا اپنا مزاج ہے، ہماری اپنی جو سوچ ہے. آخرت سے غفلت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب کہ ہم دنیا کو سب کچھ سمجھ لیں، ہمیشہ رہنے والی سمجھیں، تو پھر آخرت سے غفلت پیدا ہوتی ہے. اس نے فرمایا کہ دنیا سے محبت کرو. دنیا سے مراد کیا ہوتی ہے؟ دنیا کیا ہے؟ دنیا ہے دولت ہے، آل اولاد ہے، رشتہ دار ہے، آپ کی اپنی جسمانی صحت ہے، یہ تمام دنیا ہے. اور اس سے ہر کسی کو محبت ہوتی ہے. اولاد سے محبت ہوتی ہے، پیسے سے محبت ہوتی ہے، سبھی سے محبت ہوتی ہے. لیکن یہ چیزیں تمہیں آخرت کی فکر سے غافل نہ کریں. جو شخص آخرت کی فکر سے غافل نہیں ہوتا وہ اپنی موت کو یاد رکھتا ہے. جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دنیا میں رہنا ہے، وہ موت کا تذکرہ سن کر اپنی پیشانی پر اس کے سلوٹیں آ جاتی ہیں، وہ اپنا منہ بنانے لگتا ہے کہ یہ میں نے کیا ذکر کیا، آپ نے شروع کر دیا. تو بہرحال یہاں پر بہت ساری مثالیں ہیں ایسی کہ جو قیامت کے قریب علامتیں جو ظاہر ہوں گی. موقع یہاں پر نہیں ہے کہ اس موقع پر ان کو تفصیل سے بیان کیا جائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی جو علامتیں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان علامتوں کو تفصیل سے پڑھیں، غور سے پڑھیں، تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اثرات ہماری زندگی میں بھی نمودار ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر مولانا صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. انتہائی اہم موضوع تھا. یقیناً اس کے لیے تو 3-4 مختلف دروسوں کی ضرورت تھی اس کو واضح بیان کرنے کے لیے. پر ماشاء اللہ بہت ہی اچھے انداز سے آپ نے اس کو بیان کیا. اللہ آپ کے عمل میں اور علم میں برکت ڈالے، آمین. شروع میں ہم نے بہنوں کے لیے کچھ کاغذ بھیجے تھے، تو اگر بہنیں کوئی سوال پوچھنا چاہتی ہیں تو وہ لکھ کر بھیج سکتی ہیں. تو اگر بھائیوں کا کوئی سوال ہے تو انشاءاللہ اس موقع کا فائدہ اٹھائیں. جزاک اللہ خیرن. جی، صیحۃ واحدہ، صیحۃ واحدہ. اب اس سے مراد تو عام ترجمے میں آپ پڑھیں گے نا کہ ایک چنگاڑ، یا ایک دھماکہ، جو بھی آپ اس کو شکل لے لیں. اس شکل میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کہ قیامت کے قریب جو علامتیں ظاہر ہوں گی وہ علامتیں تو اپنے طور پر ہوں گی، لیکن جو ہی قیامت آئے گی اس قیامت کے آنے کی اطلاع ملے گی اس دھماکے سے، اس چنگاڑ سے، جو حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ فرمایا کہ وہ اچانک نمودار ہوگا کہ ایک شخص اپنی اونٹ سے دودھ نکالے گا اور وہ پیے گا بھی نہیں، اور فوری الا صیحۃ واحدہ، کہ وہ فوری طور پر نمودار ہو جائیں گے. سیدھا سادہ مطلب ہے اس کا، عام مفہوم ہے، اس میں کوئی تضاد بیانی نہیں ہے انشاءاللہ. جی ہاں. یہ حدیث جبرائیل کا ایک حصہ ہے
جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح مسلم کی حدیث ہے یہ کہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور آپ صحابہ کو اسلام سکھانا چاہتے تھے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے بہت سارے سوالات کیے کہ مل اسلام و مل ایمان و مل احسان، پھر آپ سے پوچھا کہ جی کہ ومت الساعہ، کہ قیامت کب ہوگی، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی کہ جتنا تمہیں علم ہے اتنا ہی مجھے بھی علم ہے۔ پھر انہوں نے حضور سے پوچھا کہ جی کہ اس کی علامتیں کیا ہیں، اس کی علامتیں کیا ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ان تلد الامۃ ربتہا، کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب قیامت کے قریب ایک لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، ایک لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، ان تلد الامۃ ربتہا۔ تو اس کی شارحین حدیث نے جو شرح کی ہے اس میں سے بہت ساری شرح ہیں اس کی، لیکن جو سب سے زیادہ دل کو لگتی ہے وہ یہ کہ قیامت کے قریب والدین کی نافرمانی میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اولاد اپنی ماں کے ساتھ لونڈیوں جیسا سلوک کرے گی، اولاد کے دلوں میں ماں باپ کا احترام ختم ہوتا چلا جائے گا، اور خاص طور پر جب مائیں بوڑھی ہو جائیں گی اولاد ان کے ساتھ وہی انداز اختیار کریں گی کہ ڈانٹ ڈپٹ کا، بدتمیزی کا، بےہودگی کا جو لونڈیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں، ہماری بھی تھوڑی تربیت ہو جائے گی ان کو سمجھانے کے لیے۔ تو یہ سورۃ مائدہ کی آیت ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، جو نور اور واس کے درمیان میں آئی کتاب مبین، وہ نور کو کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں۔ تو آپ اس کی ذرا تھوڑی سی ہماری تربیت بھی فرمائیے گا اور یہ جو قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین ہے، اس کی شرح میں کیا کروں؟ اس کی شرح ان کے جو بڑے علماء ہیں نا، احمد رضا بریلوی وغیرہ، ہاں، ان سے ہی معلوم کرنے کے لیے ان سے کہیں کہ انہوں نے کیا اس کی شرح کی ہے۔ انہوں نے اس کو لکھا ہے کہ جی کہ یہ نور نبوت، نور نبوت کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نبوت کی آمد، اور اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نور من نور اللہ قد کفر، کہ اس نے کفر کیا، اور یہ بڑے دھڑلے سے جو کہتے ہیں نا کہ جی کہ اللہ تعالیٰ کے نور کا حصہ ہے، تو یہ خود اپنے جو مفتیان اعظام ہیں ان کے فتووں کی روشنی میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں پر نور ہدایت مراد ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بتلانا مقصود تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت، آپ کی پیدائش، آپ کی فطرت، جو کچھ ہے وہ کس سے بنی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا چیز معنی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور ہونے کے بارے میں اشارتی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا، اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر فرما دیتا، اور واضح طور پر اللہ تبارک نے فرمایا بھی ہے، ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پر کہ قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، یعنی جو چیز واضح ہے وہ یہی ہے، جو چیز واضح ہے اگر ہم اس سے آنکھیں بند کر لیں اور وہ چیز جو اشارتی زبان میں کہی گئی ہے، اشاروں کی زبان میں کہی گئی ہے، اس سے ایک مطلب، ایک مقصد، ایک معنی اپنے طور پر نکال لیں اور اس کی بنیاد پر اپنے دین و ایمان کو خراب کریں، تو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس میں علماء سلف نے اس کا کیا مفہوم بیان کیا ہے، خود ان کے علماء نے خود کیا مفہوم بیان کیا ہے، اس کو پڑھ لیں تو جھگڑا ختم ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔